المکی الہاشمی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين بلند الصلوات دعا ہے محمد و اہل بیت محمد قاضی کریم مالک خالق اب تمام احباب کا اس متبرک اجتماع میں چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب العزت ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بحق سیدہ سلام اللہ علیہا رب العزت تمام احباب کے گھروں کو مالک آباد اور شاد فرمائے۔ بحق سیدہ سلام اللہ علیہا جتنی آرزویں تمنائیں دعائیں حاجتیں ذہنوں میں لے کے بیٹھے ہیں مالک صف اعضاء کے وارثوں کے صدقے ان دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ پروردگار تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ولی اثر امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے رزق کی وسعت کے لیے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے ولی اثر امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ وحی الہی اور وارثان قرآن کے عنوان سے آج عشر محرم الحرام کا یہ 7واں سلسلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 پھر ہم نے اس کتاب کے وارث چن لیے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ اس کتاب کے وارث کوئی اور نہیں، میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ان ایام میں قرآن مقدس کے اندر سے تلاش کیا کہ کون اللہ کی کتاب کے وارث ہیں۔ اگر آپ کے اذہان ساتھ دے رہے ہیں چونکہ وقت کی بہت قلت اور نزاکت ہے، چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں کچھ دے کر پھر ہی آگے سفر کروں۔ ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ رب العزت قرآن مقدس میں یہ جمع کا صیغہ ہم کیوں کہتا ہے، اس کا ایک جواب آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ جہاں اللہ چیلنج کرے وہاں ہم کہتا ہے، جہاں عبادت کی منزل ہو وہاں میں کہتا ہے۔ آج انشاءاللہ دوسرا جواب دوں گا، لیکن یہ آیت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے سورج کی جب وہ روشنی دیتا ہے، مجھے قسم ہے چاند کی جو بغیر فاصلے کے سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ سورج کی قسم جب روشنی دیتا ہے، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے بلا فصل آتا ہے۔ اچھا جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہونے سے پہلے چاند کو روشنی دے کر پھر غروب ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند کو روشنی دے کر پھر غروب ہوتا ہے۔ اور مورخین نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کا قول ہے، علامہ ترمذی علیہ رحمہ صحیح ترمذی کے مصنف ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی، ان دونوں کا قول ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں انا الشمس وعلی القمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ اب میں رک اس لیے رہا ہوں کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں بغیر
تمہید کے کچھ معروضات آپ کی ذہنوں کی نظر کرنا مقصود ہے۔ سورج کی قسم جب وہ روشنی دیتا ہے، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے چاند کو روشنی دے کر پھر غروب ہوتا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند کو روشنی دے کر پھر غروب ہوتا ہے۔ نبی سورج ہیں، علی چاند ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبوت کا سورج غروب ہونے سے پہلے امامت کے چاند کو بازو بلند کر کے زمانے کو دکھا کر گیا تھا، من کنت مولا ہو۔ علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند کو روشنی دے کر پھر غروب ہوتا ہے۔ یہ مسلم نظریہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی سورج کے غروب ہونے کے کچھ وقت کے بعد چاند نظر آتا ہے، کوئی بات نہیں، انکار نہیں، اتفاق ہے۔ سورج مصطفیٰ ہے، چاند علی ہے۔ اگر تھوڑے سے فاصلے کے بعد چاند نمودار ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو کچھ فاصلے کے بعد، توجہ رکھیے گا، نفیس جملہ ہے آپ کی نزاکت اور نفاست کو دیکھ کے، جب سورج غروب ہو تھوڑے فاصلے کے بعد چاند نمودار ہوتا ہے، اتنی دیر تجہیز و تدفین و تکفین پہ لگ ہی جاتی ہے۔ بھائی اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر کے بعد چاند آتا ہے۔ نبی سورج، علی چاند۔ کسی مکتب فکر میں آپ کو کسی تھکی پرانی کتاب سے نہیں ملے گا کہ سورج کو دیکھو فلاں دعا ہے، رویت شمس کوئی دعا نہیں۔ بھائی سورج کو کیا دیکھ سکو گے؟ سورج کو دیکھو گے آنکھیں چندھے آ جائیں گی، نہیں دیکھ سکتے، کسی میں جرت ہی نہیں، اور کسی کتاب میں نہیں کہ سورج کو دیکھو دعا پڑھو۔ ہر مکتب فکر میں ہے چاند کو دیکھو یہ دعا ہے، محرم کا چاند یہ دعا، سفر کا چاند یہ دعا، ربیع الاول کا چاند یہ دعا۔ تو سورج مصطفیٰ ہے، چاند علی ہے۔ محمد نے اپنے لیے نہیں کہا، علی کے لیے کہا ہے، کیونکہ چاند علی ہے، سورج مصطفیٰ ہے۔ بھائی سورج کو دیکھو دعا نہیں، چاند کو دیکھو دعا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے لیے نہیں کہا، علی کے لیے کہا ہے، النظر الی وجہ علی العبادہ۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے علی چاند ہے، مصطفیٰ سورج ہے۔ سورج کو دیکھتے دعا نہیں، چاند کو دیکھو دعا ہے، اور علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ہے حدیث النظر الی وجہ علی العبادہ۔ تین ترتیب کے ساتھ حدیثیں ہیں۔ النظر الی وجہ علی العبادہ، حب علی العبادہ، ذکر علی العبادہ۔ ماشاءاللہ تین حدیثیں۔ پھر سماعت فرمائیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر علی کا ذکر کرنا سننا عبادت۔ تیسری حدیث ہے حب علی العبادہ۔ بس اسی ترتیب سے ہیں یہ تینوں حدیثیں۔ ان حدیثوں کا شان نزول کیا ہے، یہ کب پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلی، سنیے گا۔ ترتیب یہی ہے، علی کا چہرہ دیکھو عبادت، علی کا ذکر کرو سنو عبادت، علی کی دل میں محبت رکھو عبادت۔ پیغمبر اسلام بیمار تھے، پیغمبر اسلام کے سر والی طرف داہنی طرف پیغمبر کا حرم بیٹھا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بائیں طرف تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب، پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت عائشہ صدیقہ کے صدیق پاک حضرت ابو بکر عیادت کے لیے تشریف لائے، بیٹھے،
پیغمبر اسلام پر سلام، حال احوال عیادت کے لیے دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف. بیٹی تھی، تشویش ہوئی، یا ابدا انی ارا ایکسروکا النظر الی علی شیخ. بابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں جب بھی آپ علی کے سامنے آتے ہو اکثر آپ علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہو. بیٹی تھی نا، تشویش ہوئی، بھائی آئے ہیں میرے شوہر کی عیادت کے لیے، دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف، یہ راز کیا ہے؟ بیٹی تھی، تشویش ہوئی، باپ سے پوچھ لیا. بابا میں اکثر دیکھتی ہوں جب بھی آپ علی کے آمنے سامنے آتے ہیں بات کسی اور سے کر رہے ہو، دیکھ علی کے چہرے کی طرف رہے ہوتے ہو. راز کیا تھا؟ راز کیا ہے؟ باپ تھا، صدیق باپ ہے، صدیقہ بیٹی ہے. صدیقہ بیٹی کے سوال پر صدیق باپ جواب دے رہا ہے میں نے نبیوں کے سلطان سے یہی تو سنا ہے النظر الی وجہ علی شان عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جب صدیق باپ نے بیٹی کو یہ حدیث سنائی، بیٹی بولنے کہتی بابا جان ایک حدیث نبی سے میں نے بھی سنی ہے الذکر علی شان عبادت، علی کا ذکر کرنا. کیفیت یہ ہے کہ پیغمبر لیتے ہوئے ہیں. صدیق باپ نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، صدیقہ بیٹی کہہ رہی علی کا ذکر کرنا سننا عبادت. لیتے ہوئے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حب علی جن عبادت، علی کی محبت دل میں رکھو، یہ بھی عبادت ہے. کیا پیغمبر اسلام کا علم غیب ہے؟ سامنے ہو زیارت کرو، عبادت ہے. اگر چہروں سے ہٹ جائے ذکر کرو، عبادت ہے. اگر سختی کا دور تکیے کا زمانہ آ جائے دل میں محبت رکھو، عبادت ہے. یہ ترتیب ہے، ذکر، نازل، ذکر، محبت. اسی ترتیب سے یہ حدیث آئی، تینوں حدیث. اچھا، اس بات کو چھپانے کے لیے ایک بہت بڑا مؤرخ گزرا ہے، ابن اسیر جزری، کتاب النہایہ انہوں نے لکھی علم لغت کی. بہت بڑا علم لغت کا عالم گزرا ہے برادران کا. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کا بھی مصنف ہے یہ ابن اسیر جزری. اس نے قرآن کی آیات اور احادیث کو حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کیا ہے. الف کے ساتھ جتنی آیتیں اور حدیثیں ایک چیپٹر میں، بے کے ساتھ، تے کے ساتھ، یعنی ایک ایک حروف تہجی کے اعتبار سے جو آیات اور احادیث اسے ملی ترتیب کے ساتھ اس نے لکھی. علم لغت کا بہت بڑا عالم گزرا ہے برادران کا ابن اسیر. کتاب النہایہ میں اس نے نون کے چیپٹر میں اس حدیث کو نقل کیا النظر الی وجہ علی شان عبادت. یہ کہتا حقیقت میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا. اب اختلاف ہو گیا پیغمبر میں اور امتی میں. حقیقت میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا. اچھا تو کیا تھا؟ کہتے چونکہ علی کا اکثر اتفاق ہوتا تھا گھر سے باہر نکلنا. جب علی گھر سے باہر نکلتے تھے بازار میں جاتے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ ابن اسیر برادران کا بہت بڑا عالم. کہتے جب علی گھر سے باہر نکلتے تھے بے ساختہ لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے بے ساختہ لوگوں کی زبانوں سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ. تعجب، کتنا بڑا عالم ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى. پھر جب علی نکلتے تھے بے ساختہ لوگوں کی زبانوں سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. کتنا بڑا کریم ہے یہ جوان. پھر جب علی گھر سے باہر نکلتے تھے بے ساختہ لوگوں کی زبانوں سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اسقى ھذا الفتى. کتنا بڑا سخی ہے یہ جوان. پھر جب علی گھر سے باہر نکلتے تھے بے ساختہ لوگوں کی زبانوں سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى. کتنا بڑا شجاع بہادر ہے جوان. کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا شجاع ہے. 4 حدیثیں کس نے لکھی؟ ابن اسیر جزری نے. ایک روایت کو چھپانے کے لیے نکلا تھا النظر الی وجہ علی شان عبادت. حقیقت میں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا. چونکہ علی اکثر گھر سے باہر نکلتے تھے
سے نقل کی، لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر الفتح، کتنا بڑا کریم ہے، لا الہ الا اللہ ما عالم حاضر الفتح، کتنا بڑا عالم ہے یہ شخص، لا الہ الا اللہ ما اسقا، کتنا بڑا سخی ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ ما اشجع، کتنا بڑا شجاع بہادر ہے یہ جوان۔ ایک حدیث چھپانے کے لیے نکلا تھا، توجہ رکھیے گا، ابن اسیر جزری ایک حدیث چھپانے کے لیے نکلا تھا، اپنی قلم سے 4 ظاہر کر دی۔ ایک حدیث چھپانے کے لیے نکلا تھا۔ اچھا میں یہاں روکنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، رکیے گا میرا ساتھ دیجیے گا۔ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبی کیوں آئے؟ لا الہ منوانے کے لیے، یعنی آدم زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ، نوح زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ۔ توجہ رکھیے گا، 1.25 لاکھ نبی زبان سے منواتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی 1.25 لاکھ نبی لا الہ منوانے کے لیے آئے، اور علی کے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ لوگ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ تو اب نبوت اور امامت میں فرق سمجھ آنا چاہیے۔ جو کام آدم سے لے کر محمد عربی تک 1.25 لاکھ نبی اپنی زبان سے منواتے رہے، وہ کام علی نے خاموش اپنے چہرے سے منوا لیا۔ 1.25 لاکھ نبی جو زبان سے کام لیتے رہے، وہ خاموش علی نے چہرے سے لے لیا۔ اور یاد رکھے گا، ذکر و علی شریف آدھا، نظر و علی شریف آدھا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت۔ یہ نہیں پیغمبر نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب راز ہے، یہ نہیں کہا علی کا ذکر کرنا سننا ثواب، علی کی محبت رکھنا ثواب نہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار عبادت بس اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہاں پیغمبر جو وحی الہی کے بغیر نہیں بولتا، اس رسول نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اللہ کہہ رہے عبادت بس اللہ کی، توجہ، عبادت بس اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا سننا عبادت۔ تو پھر کوئی ایسا شخص تلاش کرو، دیکھو اس جوان کو عبادت اللہ کی ہوتی رہے۔ ہمیں فخر ہے اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، ہمیں فخر ہے ہم علی کے شیعہ ہیں، ہمیں فخر ہے ہم حسین کے عزادار ہیں، ہمیں فخر ہے علی کے شیعہ ہونے پر، ہمیں فخر ہے حسین کے عزادار ہونے پر۔ وقت اختتام پذیر، ہر بندہ اس دور میں پریشان حال ہے۔ بس ایک چھوٹا سا نسخہ اور مسائل کے 2 جملے زحمت ختم اپنے وقت کے اندر۔ رات کو سونے سے پہلے آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی ایک مرتبہ تسبیح پڑھ کر 100 مرتبہ آیت تطہیر کی تسبیح۔ بعض اوقات بندے رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات بندے رزق ہے پھر بھی سکون نہیں، دولت ہے سکون نہیں، شہرت ہے سکون نہیں۔ یہ سکون پیسوں سے نہیں ملتا، یہ سکون لطف پروردگار سے ہے، کرم الہی سے ہے، نعمت پروردگار ہے۔ سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، راحت کے لیے آیت تطہیر کی 100 مرتبہ ایک تصویر پڑھ کر بی بی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کرنی ہے۔
اکثر احباب سے اتفاق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت تطہیر کی تسبیح پڑھتے ہیں، درود پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ صرف پڑھنا نہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، آپ روٹی ہر روز کھاتے ہیں، پانی ہر روز پیتے ہیں، آپ کا یہ کام مباح ہے، لیکن آپ کا یہ مباح کام مستحب میں بدل سکتا ہے اگر 2 لفظ آپ کہہ لو۔ آپ کھانا کھاتے ہو، کھانا کھانے سے پہلے نیت یہ کرو، پروردگار کھانا کھاؤں گا، جسم کو طاقت ملے گی، تیری بندگی کروں گا۔ کام وہی ہے جو کر رہے ہو، لیکن 2 لفظ بول کے آپ کا ایک معمولی سا کام مستحب میں بدل جاتا ہے۔ آپ درود کی تسبیح پڑھو، آپ آیت تطہیر کی تسبیح پڑھو، لیکن اس تسبیح کو پڑھ کر سجدہ کو ہدیہ کرنی ہے۔ سجدہ کو ہدیہ کر کے پھر آپ نے توسل کرنا ہے اللہ سے، سجدہ کے وسیلے سے۔ اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں، سجدہ سے بڑا کائنات میں وسیلہ کوئی نہیں۔ یہ ایسا وسیلہ ہے جس کو اللہ بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ اور امام علی جبر موسیٰ رضا اکثر کہا کرتے ہیں، قول ہے یہ معروف ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو، ہمیں دادی زہرا کا واسطہ دیا کرو، لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو۔ بہت بڑا وسیلہ ہے سجدہ کا۔ تسبیح پڑھو، سکون کے لیے سو جاؤ، پھر دیکھیں گا کہ جو لوگ اطمینان کی نیند نہیں نہ سو سکتے، وہ دیکھیں اپنی نیند کس کیفیت کی ہوتی ہے۔ پھر اپنے دن اور رات کی، اور پھر اگلی بات، آپ نے یہ رات کو تسبیح پڑھی، آپ کی رات صرف نیند سے نہیں گزرے گی، عبادت میں گزرے گی۔ آپ کا یہ سونا صرف مباح نہیں ہوگا، مستحب میں بدل جائے گا۔ آپ نے درود پاک کی تسبیح پڑھی، آپ نے آیت تطہیر کی تسبیح پڑھی، ان دونوں تسبیحوں کو جب بھی پڑھو سجدہ کو ہدیہ کر کے اللہ سے، پھر سجدہ کے وسیلے سے۔ اور جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹوں کی بیٹیوں، فجر کی نماز کے بعد 30ویں پارے میں، آخری پارے میں سورہ طارق، الطارق وما ادراک ما الطارق 3 مرتبہ فجر کے بعد۔ اب پڑھے گا تو وہی جو فجر پڑھے گا۔ اور ہو بندہ علی والا، فجر کی نماز رہ جائے۔ جب امام کے پاس ایک شخص آیا، بزنس پہ، کاروبار پہ، ہجرت پہ جانا چاہتا تھا، تجارت پہ۔ یبنا رسول اللہ استخارہ فرماؤ، جانا چاہتا ہوں۔ امام نے استخارہ کیا، توجہ، استخارہ کیا، من آیا، امام فرماتے ہیں نہ جاؤ۔ امام کو مانتا تھا، امام کی نہیں مانتا تھا، چلا گیا۔ سفر تجارت سے بڑا منافع، واپس آیا امام کے پاس، مولا آپ نے منع کیا تھا، یہ دیکھو مجھے اتنا نفع ملا۔ امام فرماتے ہیں تجھے نفع ملا، فلاں وقت، فلاں دن، فلاں جگہ پر تیری فجر کی نماز رہ گئی تھی، کائنات کے خزانے اکٹھے کر لے، تیری اس فجر کی نماز کا مداوع نہیں کر سکتے۔ تو منافع کہہ رہا ہے۔ اور ہو بندہ علی والا، جس مکتب کا امام ساری زندگی یہ کہے سورج کما رہنا، ہمیشہ علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں دیکھا۔ اس مکتب کے چاہنے والوں کو کم از کم علی کی سیرت پہ ایسے چلنا چاہیے۔ عزیزو یہی عزاداریوں کا، ماتمداریوں کا مقصد ہے، ہم اپنی سیرت کو، اہل بیت کی سیرت کو دکھانا۔ کل انشاءاللہ 8:15 بجے میں تشریف آج بھی لے آیا تھا، بس بجلی کا پرابلم، اور آپ بھی تھوڑی سی کوشش کیجیے گا۔ کتنے دن باقی رہ گئے؟ آج حسین کے خیموں کا پانی بند ہوا تھا۔ چھوڑ دو اپنے گھر کی مصروفیات، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، جو بھی آپ کی، چھوڑ دو حسین کی خاطر 3 دن کا مہمان ہے بطول کا بیٹا۔ بطول منتظر ہوتی ہے کہ کب میرے بیٹے کی صف عذاب پر آئیں، نہ انتظار کروایا کرو سجدہ کو، وقت پہ آ جایا کرو۔ آپ کا آنا حسین کے زخموں کا مرہم ہوتا ہے۔ منسوخ کی جاتی ہے آج ساتھ شہزادے قاسم کے ساتھ، چونکہ بعد میں جھوٹا برآمد ہوگا، وہ اس مناسبت سے ذکر کریں گے۔ عزیزوں، بچوں، جوانوں، نوجوانوں،
اطاعت کربلا سے ملے گی، فرما برداری کربلا سے ملے گی۔ تقریباً 3 سال عمر تھی شہزادے قاسم کی جب یتیم ہوئے تھے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھا۔ 50 ہجری امام حسن کی شہادت، 61 ہجری واقع کربلا، 13 سال کا ہے شہزادہ واقع کربلا میں۔ 3 سال کی عمر میں شہزادے کو بلایا، ایک تعویذ دیا تھا، بیٹا قاسم جب تو کبھی دیکھے نا اپنے چاچا حسین کو کہ پریشان حال ہے یا تو خود پریشان ہو، اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، میرے بھائی حسین کو دینا، خود بھی پڑھنا۔ 61 ہجری 10 محرم جب شہزادے نے اپنے چچا سے اجازت مانگنا چاہیا تو حسین نے یہی کہا تھا، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ کیسے اجازت دی؟ آئے خیمے میں، وضع راسہ علی رکبتہ، اپنے دونوں گھٹنوں پہ سر رکھ کے قاسم محزونا مغموما گریا رو رہے تھے۔ قاسم یا اچانک یاد آیا، مجھے میرے پاپا نے کہا تھا قاسم کبھی پریشان ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ کھول کے پڑا، چاچا کے پاس آقا حسین کو تعویذ دیا۔ اللہ اکبر، مخدرات عصمت کو بلایا امام حسین نے، میرے بھائی حسن کے تبرکات والا صندوق لے کے آؤ۔ بھائی حسن کی ابا کبا امامہ، امامے کا آخری پیچ حسین نے نیچے چھوڑ دیا جیسے تحت الحنک بلایا جاتا ہے۔ قاسم کو تیار کیا، مقتل نگار لکھتے ہیں قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا، مقتل میں پہنچا تو قاسم تقسیم ہو گیا تھا۔ جب قاسم زین سے زمین پہ آ رہا تھا، بس تکمیل عبادت کا ایک جملہ جس نے امام حسن مجتبیٰ کے یتیم کو پرسہ دینا ہے، جب قاسم زین سے زمین پہ آ رہا تھا تو قاسم نے آواز اپنے چچا کو دی تھی۔ مقتل نگار لیتے حسین اتنی تیزی سے قاسم کے پاس پہنچے تھے جیسے اشتیا کو محسوس ہوا حسین نے حملہ کر دیا ہے، لیکن عزیزوں جتنی جلدی سے حسین پہنچے تھے، حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی۔ گرز کے وار سے قاسم جب زمین پہ آئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ کربلا کا واحد شہید ہے قاسم، جس کی لاش کو اٹھانے کے لیے حسین جیسے غریب کو اپنی آبا کا دامن بچھانا پڑا تھا۔ آبا کا دامن بچھا کے اس انداز سے حسین نے قاسم کو اٹھایا، کہیں سے ایک ٹکڑا، کہیں سے دوسرا ٹکڑا، کہیں سے تیسرا ٹکڑا، قاسم کی لاش کو کٹھڑی میں باندھ کر جب خیام کی طرف لے کے گئے، وقت گزرتا رہا، جب علی اکبر کی شہادت ہوئی، دونوں لاشوں کو رکھ کے ہاتھ لاشوں پہ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھے، حسین نے کہا تھا اللہم تقبل منا ہؤلاء القربان، میرا اللہ میری قربانیاں قبول کر لے۔